ہمارے ادارے چلتے ہیں، مجھے پتہ ہے قانون کیا ہے، مجھے کہا گیا کہ یو ول فیس دی کانسیکوینسز. اس کے باوجود مجھے کورٹ کا احترام تھا، میں باہر آیا. جیسے ہی میں باہر آیا ہر چینل پہ مجھے تو کہہ دیا گیا کیا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب شوکت بس مجھے کہا گیا آپ نے کیس کے متعلق بات نہیں کرنی. میں اس کیس کے متعلق بات اب بھی نہیں کروں گا. جو کیس وہاں سماعت ہو رہا تھا، وہ جو بریگیڈیئر ایک درخواست لے کر آیا تھا، اس کیس کے متعلق شوکت بسرا اب بھی بات نہیں کرے گا. لیکن جو میں وہاں کہنا چاہتا تھا اس کے متعلق میں ضرور بات کروں گا. میں نہ بھی کروں، جیسے میں باہر میڈیا پہ آیا پاکستان کے تمام بڑے چینلز پہ، جیسے میں وہاں پر گیا ہوں بار روم میں سپریم کورٹ کے، وہاں کیا چل رہا ہے، شوکت بسرا کو دھمکا دیا گیا. شوکت بسرا کو کہا گیا بیٹھ جاؤ نیچے. ٹکر سے چل رہے تھے کہ تم کوئی بات نہیں کرو گے شوکت بسرا، اور یہ بھی کہا گیا کہ شوکت بسرا نے قرآن پاک پہ حلف نہیں. اب میں بتاتا ہوں میں وہاں کیا کہنا چاہتا تھا. پھر میں کہہ رہا ہوں مجھے چیف جسٹس صاحب نے روکا ہوا ہے اس کیس کے متعلق بات نہیں کرنی جو عدالت کے اندر ہو رہا تھا، لیکن میں جو کہنا چاہتا تھا اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنے گیا تھا آنریبل چیف جسٹس صاحب، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلا ہوا ہے اور آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی ہیں. شوکت بسرا اگر جھوٹ بولے تو مجھے آپ یہیں سے ہتھکڑی لگا کر جیل بھیج دیجیے گا. آج بھی کہہ رہا ہوں پاکستان کا میڈیا اسلام آباد سے بڑا ہمارا کیپٹل ہے. ہر چینل مجھے دیکھ رہا ہے، ہر یوٹیوب چینل مجھے دیکھ رہا ہے. میں کہنے یہ گیا تھا کہ شوکت بسرا قرآن پاک پہ حلف دیتا ہے کہ پاکستان بھر میں دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلا ہوا ہے، مدر آف آل ریگنگ ہے. شوکت بسرا ڈائریکٹلی وکٹم ہے اور میرے سے ہارا ہوا ہے اعجاز الحق 40,000 ووٹوں سے. آج وقت آ گیا ہے سچ بولنے کا. کیا میں مطالبہ کرتا ہوں تمام آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تمام ذمہ داران سے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، چیف جسٹس فاروق حمید صاحب سے، چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ صاحب سے، کیا وہ قرآن پاک پہ حلف دیں گے کہ اس الیکشن میں دھاندلا نہیں ہوا؟ اور انہیں پھر کیا وہ سیاستدان جو پاکستان کے ہر کونے میں میری اگر آواز سن رہے ہیں، میں چیلنج دیتا ہوں یہاں پہ آ جاؤ اعجاز الحق، کسی چینل پہ، کسی عدالت میں، کسی الیکشن میں اللہ تعالیٰ مجھے نبی کی شفاعت حاصل نہ ہو، اور جو ہمیں انصاف نہیں دیں گے ان کو بھی نبی کی شفاعت حاصل نہ ہو. میں چیلنج دیتا ہوں اعجاز الحق، آؤ ادھر کسی فورم پہ آ جاؤ. اگر تم فارم 45 349 ہمارے پولنگ اسٹیشنز ہیں، ایک ایک فارم 45 میرے پاس موجود ہے جو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن ہمیں انصاف نہیں مل رہا، نہ ملے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. سلطان ہمارے راجہ سلطان صاحب، کیا نام، نہیں ہمارے جو ایم این اے منتخب ہوئے ہیں لاہور سے، راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب، لا فرٹینٹی کا کتنا بڑا نام ہے. شیخ شاہین صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر. یار ہم کیا روئیں؟ میں تو ساؤتھ پنجاب سے آیا ہوں، شاید وہاں سے جاتے جاتے وہاں پہ تو یہاں پہ تو بارشیں چلتی ہیں، ہمارے پاس تو آندھی پہنچتی ہے. میرا بارڈر جو ہے میرے حلقے سے 15 کلومیٹر دور ہے. میری فریاد تو آپ سنا رہے ہیں دنیا کو. یہ تینوں سیٹیں چرا لی گئی. کراچی میں 1,00,000 ووٹ لیا عالمگیر نے، 11,000 کر دیا. ہماری 80 سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا. میرا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب بے شک 184 ان کے پاس پورا، اس سے بڑا سو موٹو کیا بنتا ہے کہ پاکستان کا الیکشن چرا لیا گیا، ڈاکہ ڈالا گیا. میرا مطالبہ ہے کہ شوکت بسرا کو طلب کریں، چیف جسٹس صاحب طلب کریں، چیف الیکشن کمشنر طلب کریں. اور عجب مذاق دیکھیں کیا ہوا، جو دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون کا نور الحسن تنویر ہے میرے حلقے میں، جو سابق ایم این اے ہے، وہ میرے ساتھ الیکشن کمیشن آتا ہے. ہمیں 13 تاریخ کو سٹے دیا جاتا ہے، 13 فروری کو، اور 14 فروری کو اعجاز الحق کا نوٹیفیکیشن کر دیا جاتا ہے. میں نے کہا کہاں کا انصاف ہے؟ میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں یہ کہاں کا؟ آپ تو رپورٹ منگوا رہے ہیں، آپ رپورٹ میرے پاس ایک اگر آپ کے پاس یہاں پہ چل سکتا ہے میں آپ کو تمام ویڈیوز دوں گا.
کس طرح ڈی پی او بہاول نگر اور پولیس والوں نے 48 گھنٹے بعد ہم نے ٹیمپرڈ فارم 45 دکھائے آر او کو، اس کے سامنے دکھائے، کس طرح ڈی پی او بہاول نگر آتا ہے، 5-10 ہزار بندہ باہر کھڑا ہے. میں نے انٹرنیشنل میڈیا جس دن لگا تھا اور پاکستانی میڈیا لگا تھا میریٹ میں، ہم نے وہ ویڈیوز دکھائی تھی، میرے پاس موجود ہیں. ایک ایک چیز سپریم کورٹ میں چلاؤں گا. چیف جسٹس صاحب مجھے بلائیں، میں اس کیس کے متعلق بات نہیں کروں گا چونکہ آپ نے مجھے روکا ہوا ہے، لیکن میں اس کیس کے متعلق جو بتانا چاہتا ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں. اگر مرنا مقدر ٹھہر ہی گیا پاکستانیوں ہمارا، تو ہم لڑ کے مریں گے، ڈر کے نہیں مریں گے. اگر ہمارا مقدر مرنا ٹھہر ہی گیا ہے، ہم لڑ کر مریں گے، ڈر کر نہیں مریں گے. یہ پاکستانی عوام کی توہین ہے، پاکستانی عوام کی مینڈیٹ کی توہین ہے. میں 10 لاکھ کا نمائندہ ہوں، مجھے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. مجھے وہ کیا کہیں گے، شوکت بساط میں اس لیے مقدس امانت تمہارے حوالے کی تھی کہ تم ہماری آواز نہ بنو. میں گواہ بنا کر کہتا ہوں اپنے علاقے کے عوام کو، گواہ بنا کر کہتا ہوں اسلام آباد پریس کلب کو، کہ ہم اپنے مینڈیٹ کے لیے عمران خان جو میری اور آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے، عمران خان جو پاکستان ہے، عمران خان جو غیرت کا نشان ہے، لوگوں نے اس کے نام پہ ووٹ ڈالے ہیں. اس لیے یہ پہلا مطالبہ ہے ہمارا فل کورٹ کا، جس میں چیف جسٹس صاحب نہیں بیٹھیں گے. اور دوسرا مطالبہ، اگر ہم حلف دے سکتے ہیں تمام سیاستدان، آج جہاں قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں وہاں پر یہ لوگ فارم 47 کے مطابق حلف اٹھا رہے ہیں. اس سے بہتر ہے یہ جاتی عمرہ میں اسمبلی بنا لیں، وہاں پہ حلف اٹھائیں. اللہ کے ناموں کی توہین کر رہے ہیں. نیشنل اندازہ کریں، میاں شہباز شریف، مریم بی بی جو وزیر اعظم اور وزیر والا بننے جا رہے ہیں، دونوں ہارے ہوئے ہیں. اتنا بڑا تھپڑ عوام کے منہ پہ، اور ان کو اب مسلط کیا جا رہا ہے. دوسری بات، فل کورٹ تشکیل دے کے فارم 45 جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. آج 14 دن گزر گئے ہیں صحافی بھائیوں. آپ کو یہ بھی عجب تماشا دکھاتا ہوں. اس برانا ریپبلک میں ای ایم ایس سسٹم کریٹ کیا گیا. راجہ سلطان سکندر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کروڑوں روپے لگا کے سسٹم کریٹ کیا. وہ سسٹم کیا تھا؟ وہ سسٹم یہ تھا، جیسے ہی پریزائڈنگ آفیسر فارم 45 تیار کرے گا، فوری طور پر اس کو اپلوڈ کرے گا اس ای ایم ایس سسٹم میں. وہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. کیا راجہ سلطان سکندر صاحب ہمیں وہ دکھا سکتے ہیں؟ کیا صحافیوں کو دکھا سکتے ہیں؟ کیا انٹرنیشنل میڈیا کو دکھا سکتے ہیں؟ انہی پہ فیصلہ کر دیں. آج قانونی طور پر، میں قانون کی بات کرتا ہوں، 14 دن کے اندر وہ پابند تھے. آج 15 دن ہو گئے جی. 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے. کہاں ہے فارم 45 جو جیتے ہوئے ہیں؟ ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہم ہاتھوں میں لے کے پھر رہے ہیں 45. اور کہا جاتا ہے اس پہ پکوڑے رکھ کے بیچیں. اس سے آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت کے کتنے کھانے میں سے اب نکل کے فارغ ہو گئے ہیں. قوم مہنگائی میں مر رہی ہے، بے روزگاری میں مر رہی ہے، اور ہم پکوڑے بیچ رہے ہیں فارم پہ. اگلی بات، دھاندلی کرنے والے آروز کے خلاف انشاءاللہ میں تمام ہمارے وہ لوگ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے جا رہے ہیں. تھانوں میں جائیں گے. اگر وہاں ایف آئی آر درج نہیں ہوگی تو متعلقہ فورم 22A کتابیں متعلقہ ایڈیشن سے انجائل کے پاس جائیں گے. تمام آر او دفاتر کی سی سی ٹی وی فوٹیج، آخر سے وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے نا، مطالبہ کرتا ہوں تمام آر او دفاتر کی سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کی جائے. پتا چلے وہاں کون آ رہا تھا، کون جا رہا تھا. 8 فروری رات تک تو ہم جیت رہے تھے. 9 اور 10 کو جو الیکشن ہوا وہ جیت گئے، جو ہارے ہوئے ہیں 1-1 لاکھ ووٹوں سے. آگے چلیے، جو میں کہہ چکا ہوں کہ اب ہم سب کو حلف دینا ہوگا اور ہم سب کو سچ بولنا ہوگا. اس طرح نظام نہیں چلے گا. اور الیکشن میں 2 مین شخصیات کا کردار تھا، آپ کو پتہ ہے، اور ہم مشکور ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے الیکشن کا حکم دیا. اب بھی ذمہ داری کن پہ ہے؟ چیف جسٹس پاکستان چیف الیکشن کمیشن کے ہم ریزائن کا مطالبہ کر چکے، وہ ابھی تک نہیں کر رہے. اچھا، ابھی تک بھی جو فارم 45 ہیں وہ سنا ہے گوال منڈی میں بھی تیار ہو رہے ہیں.
اور وہ وہاں پر آج بھی میرے حلقے کے اندر مجھے وہاں سے پتہ چلا ہے وہاں فارم 45 تیار ہو رہے ہیں. میں آپ کو ہم یہ 4-5 جو پوائنٹس ہیں یہ میں ابھی ڈسکلوز نہیں کرتا کہ اس کی اپلیکیشن میں کہاں لے کے جا رہا ہوں. وہاں بھی لے کے جاؤں گا اور صحافی وہاں پر ہوں گے اور ان سے فی الفور مطالبہ بھی کروں گا. اب 4-5 چیزیں دوبارہ دہرانے جا رہا ہوں کہ یہ الیکشن ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے. ہم جان کے اور خون کے اور سانس کے آخری سانس تک اور جان خون کے آخری قطرے تک عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو جو کہ عمران خان کو دیا گیا ہے قیدی نمبر 804 کو دیا گیا اس کی حفاظت کریں گے. آج بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا را عمران خان سے بات کیجئے. وہ فتح مکہ والا ہے, وہ بات سنے گا. اور پاکستان آج بھی 80-90% جب قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی, مجھے بتائیے یہ دھاندلی زدہ, یہ چوری زدہ, یہ ڈاکے والی اسمبلیاں کس طرح چلیں گی؟ نہیں چل سکیں گی. پاکستان اس وقت جس دلدل میں گر چکا ہے, نہیں سیاسی اس میں استحکام آئے گا جب تک, اسی وقت سیاسی استحکام آئے گا جب صحیح مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے گا. یہاں پر ہو کیا رہا ہے, آج بھی دھونس دھاندلی صحافیوں پہ بات کرنے پہ پابندی ہے. جو کچھ عمران ریاض کے ساتھ ہوا رات, میں مشکور ہوں آپ صحافی بھائیوں کا, اس جبر کے دور میں آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا میں باہر نکلوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا, لیکن کیا کریں, کدھر جائیں؟ عدالتیں ہماری, اور میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو, ہمیں ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. جائیں بھائی, چیف الیکشن کمیشنر کے پاس ہم جب پیش ہو رہے ہیں, فاروق صاحب کے پاس پیش ہو رہے ہیں, مجھے بتائیں ہمیں, ہم سب کچھ لے کے پھر رہے ہیں, وہ ان کے فارم 45 کدھر ہیں؟ کیوں نہیں دکھا رہے ہمیں؟ اور وہ آر او کو نوٹس کرتے ہیں. آر او نوٹس سے پہلے آپ نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں. کیا آپ کوئی آر او ابھی تک 14 دن کے اندر ثبوت لے کر آیا؟ چلے اسلام آباد کی بات کر لیتے ہیں, تینوں حلقوں کی, میرے حلقے کو چھوڑ دیں. میں نے تو چیلنج دیا ہوا ہے, چیلنج دیا ہوا ہے کہ آ جائے اجاز اللہ کسی فورم پہ, جو آمر ڈکٹیٹر کا بیٹا ہے, جو کہتا ہے مجھے جتوایا گیا, مجھے ڈی نوٹیفائی کر کے دکھا لو. 3 نمبر کا کھلاڑی 40,000 سے جیتا ہو. یہاں کا کوئی, مجھے صحافی بھائیوں سے میرا معصومانہ سوال ہے, آپ لوگ بھی کور کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو, آپ بھی کور کرتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو, کیا کسی نے آج تک مسلم لیگ نون کے بندے کے ہاتھ میں فارم 45 دیکھا ہے؟ کیا آپ کو الیکشن کمیشن نے فارم 45 دکھایا ہے؟ کیا آپ ان کی ویب سائٹ جہاں پہ اپلوڈ ہوئے ہیں پہلے دن سے اپلوڈ ہوئے ہیں ای ایم ایس سسٹم کے ذریعے, کیا آپ کسی نے فارم 45 دیکھا ہے؟ تو مجھے بتائیں. ہم پھر اگر آپ کے پاس نہ آئیں, انٹرنیشنل میڈیا کے پاس نہ جائیں, عدالتیں ہمیں انصاف نہ دیں. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب تو ہر بات پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے کہ اگر انصاف نہ دیا جائے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب آپ فل کورٹ بنا دیں اس, ہاں سب سے اہم بات لائیو دکھانا ہے, اس کو لائیو دکھائیے گا. میں پیش ہوں گا, سلمان اکرم راجہ صاحب پیش ہوں گے, شیخ شاہین صاحب پیش ہوں گے, شیر افضل مروت پیش ہوگا, ہم سب لوگ پیش ہوں گے. اگر ہم اپنا مقدمہ ثابت نہ کر سکے, ہم سب لوگوں کو وہاں پر سزا دے کے جیل بھیج دیجیے گا. اور اگر ہم اپنا مقدمہ وہاں ثابت کر دیں, ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے. ہمیں اکارڈنگ ٹو فارم 45 ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے. ہم حکومت بنائیں گے, لیکن اگر ہمیں یہ کہے کوئی, ایک ہی کر رہے ہیں, تیرا ابا صدر, تیری بیٹی وزیر اعلیٰ, تو اس پنجاب دے دے, تو سندھ لے لے, تو بلوچستان دے دے, تو سانو اتنے نہیں چھیڑے گا, تو سانو اتنے نہیں چھیڑے گا. بندر بانٹ. میرا نا کچے کا علاقہ, میں رحیم یار خان ساؤتھ پنجاب کا رہنے والا ہوں. رحیم یار خان میں نا کچے کے ڈاکو سنے نا آپ نے؟ میرا علاقہ رحیم یار خان تو اندر بڑا پتا ہونا کچے کے ڈاکواں کا. اج کل کچے ڈاکواں کا تو پکے ڈاکواں کا بڑا فرق پی گیا. کچے کے ڈاکو جب ڈاکہ مارتے ہیں, کسی کو لوٹتے ہیں, انہیں اتنی غیرت ہوتی ہے, وہ جنگلوں میں چھپ جاتے ہیں, شکل نہیں دکھاتے کسی کو. اور یہ پکے کے ڈاکو جن دن دہاڑے اسلام آباد, اس سے کوئی حساس جگہ ہوگی جہاں پہ پرائم منسٹر کا آفس ہے, جہاں پر سپریم کورٹ ہے, جہاں پر پارلیمنٹ ہے, جہاں پریزیڈنٹ بیٹھتا ہے, جہاں پر چیف الیکشن کمیشن, اگر یہاں ڈاکہ پڑ گیا ہے, پکے کے ڈاکوؤں نے مارا ہے. کراچی 17 سیٹیں, لاہور, بتائیں
ہم کدھر جاؤ. اور یہ پکے کے ڈاکو, میں کہتا ہوں کچے کے ڈاکو شرم کے مارے, غیرت کے مارے شکل نہیں دکھاتے. پکے کے ڈاکو, ان کو کوئی شرم آیا نہیں ہے, دن دیہڑے ڈاکہ ہو رہے ہیں, کوئی شرمندگی بھی محسوس نہیں ہو رہی, اور جا کے حلف اٹھا رہے ہیں. مجھے بتائیے یہ نظام پاکستان کو کہاں پہ لے کے جائے گا؟ بات ایم این اے ایم پی اے بننے کی نہیں ہے. شوکت بسرا اسمبلی میں ایم این اے ایم پی اے بن کے نہیں جائے گا, اس سے فرق نہیں پڑے گا. فرق اس بات پہ پڑے گا کہ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ مائٹ از رائٹ. میری بات ختم ہو گئی, میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں. تو پھر لمبی پریس کانفرنس ہو گئی. آخر پہ پھر اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ اپنی ذات کا معاملہ نہیں ہے. اگر یہاں پہنچا ہوں تو ان اداروں سے ہمیں, چونکہ ہم اداروں سے لڑیں گے نہیں, ہم اداروں میں اپنے کیس لڑیں گے. اداروں سے ہم گزارش کریں گے کہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہمیں انصاف نہیں دے گی, اگر ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں انصاف نہیں ملے گا, تو مجھے بتائیں ہم کہاں انصاف لینے جائیں گے؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, کیسا بھی آپ کے نام ہے. مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو حشر برپا کیوں نہیں کرتے؟ پلیز سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے حلقے میں جو امیدوار جیتا ہے وہ تیسرے نمبر پہ تھا اعجاز الحق, دوسرے نمبر والا وہ کیوں نہیں قوم کے سامنے آ رہا, بتا رہا کہ میرے 72,000 ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, وہ آ چکا ہے, وہ آ چکا ہے. وہ الیکشن کمیشن نے اس کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن میں شوکت بسرا اور نور الحسن تنویر, میں پھر اعلان کر رہا ہوں, 72,000 کچھ ووٹ اکارڈنگ ٹو فارم 45 اس کے ہیں, 96,710 شوکت بسرا کے ہیں, اعجاز الحق 58,822 کا تیسرے نمبر پر ہے, اور شوکت بسرا اور نور الحسن تنویر دونوں الیکشن کمیشن کے اندر اپنی پٹیشن ڈال کے بیٹھے ہیں. دونوں کو سٹے ملا ہے. سٹے کی موجودگی میں 14 تاریخ کو اعجاز الحق کا نوٹیفکیشن کر دیا جاتا ہے. چیلنج ہے میرا, میرے کیس کو آپ اس لیے بطور ماڈل لے لیں صحافی بھائی. پاکستان بھر میں پتہ کیا ہوا ہے؟ دوسرے نو پہلے تو کیتا گیا ہے, ایتھے عجب تماشا ہے. تیسرے نو پہلے تو کرتا گیا ہے. یار کہاں جائیں, کہاں جائیں بتائیں نا. آپ کے پاس آئیں گے, عدالتوں میں جا رہے ہیں, انٹرنیٹ میڈیا کے پاس جا رہے ہیں, لیکن مڑنا نہیں. سر آئی ایم ایف کو خط لکھنا ٹھیک ہے؟ آئی ایم ایف کو خط سن لیں. دیکھ میں کل سے یہ سوال سن رہا ہوں. پاکستان, ہماری جان مال اولاد پاکستان پہ قربان. اگر عمران خان کو وزارت عظمیٰ پسند ہوتی تو آج ہمیں تو آفر کی جا رہی تھی, آ جائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ وزیر اعظم بن جائیں, آ جائیں تسی بھی لٹو تے پھٹو جسا پالو. نہیں ڈالا. عمران خان وزیر اعظم بننے کے لیے جیل نہیں کاٹ رہا. عمران خان ہمیں وزیر بنانے کے لیے جیل نہیں کاٹ رہا. میری 100 ایم این اے شپ اس مرد مومن پہ قربان, عمران خان پہ, جو میرے اور آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. آئی ایم ایف کو کیا کہا گیا ہے یار؟ جب ہوا کیا, 4 باریاں لے چکے ہیں, 4 باریاں. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی 4 باریاں لے چکے ہیں نا. آئیے ہم تو 3.5 سال رہے ہیں. پچھلے 16 مہینے کہا گیا عمران خان نے ملک تباہ کر دیا, پی ڈی ایم یہ چوروں اور ڈاکوؤں کا ٹولہ اکٹھا ہوا, ہم آئیں گے, پیٹرول سستا, ڈیزل سستا, بجلی سستی. کیا ہوا؟ زمین آسمان کا فرق ریٹوں میں. ابھی بھی آئی ایم ایف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے عوام کا. 80-90% قوم پی ایس ایل ہو رہا ہے نا, نعرہ لگاتے ہیں پاکستان, آگے سے آواز آتی ہے عمران خان. ابھی بھی آئی ایم ایف ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم پاکستان کی سلامتی, وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہو, اللہ ہمیں وہ دن نصیب نہ کرے اگر پاکستان کی سلامتی سے ہم, چونکہ ہم اس پیروکار کے چاہنے والے ہیں جو پاکستان کے لیے اپنی زندگی قربان کر کے بیٹھا ہے, نہ ڈرا ہے, نہ جھکا ہے, نہ بکا ہے. ہمیں بھی مل سکتی تھی, انہوں کہا گیا کہ چلے جائیں باہر, لیکن نہیں. آئی ایم ایف کو یہ کہہ رہے ہیں انہاں چوراں نو پیسے دیو گے تو انہاں چوراں نے دوبارہ ونڈ کے باہر لے جانے ہیں, اپنے محلات بنانے ہیں, انہوں نے وہاں جا کے اپنے اپارٹمنٹس لینے ہیں. ان کا سٹیک کیا ہے پاکستان میں؟ بتا دیں مجھے, ان کا کیا سٹیک ہے پاکستان میں؟ کیا ان کی جائیداد پاکستان میں؟ کیا ان کا مال پاکستان میں؟ کیا ان کی اولاد پاکستان میں؟ تو پھر وہ جو قرضہ آئے گا, مجھے بتائیں کہ 80% جب قوم ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, یہ ایک سازش ہے, پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان کو جب آپ قرضے واپس نہیں کر سکیں گے
تو مجھے بتائیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. میں ابھی بات کو منہ سے نہیں نکالنا چاہتا, میں بہت چھوٹا سا ادنا سا ورکر ہوں. جب کوئی قوم جدو میرے برا نے میرے کو قرضہ لیا میری بات سنیے میرے بھائی نے آئی ایم اے کو سوال کیا نا, میرے کو تو لیا ہوگا نا 100 روپیہ یا 10,000 روپیہ, اس میں نہیں نہ دو گے تو آخر تک پیچھا کروں گا. پھر آپ اپنا گھر بھی گروی رکھیں گے, پھر پتہ نہیں کیا کیا گروی رکھیں گے. اچھا بصرہ صاحب, سردار وقار احمد شہر نامہ سے آپ جن سے آپ انصاف لے رہے ہیں وہ تیسرے نمبر والے کو پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں. آپ کی پریس کانفرنسز مخالفین اس کو رونا دھونا کہہ رہے ہیں, تو کیسے انصاف لیں گے؟ قوم بھی دیکھ رہی ہے, آپ کو کوئی ادارہ انصاف نہیں دے رہا, آپ سارا کچھ قوم کو نظر آ رہا ہے. آپ ہمیں وہ طریقہ بتا دیں کہ وہ کیا کریں گے کہ وہ جو تیسرے نمبر سے پہلے پہ لے آتے ہیں ان کو آپ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس پاکستان کے لیے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے قربانیاں دی ہیں. اس کے اندر رہ کر جنگ لڑیں گے. بلوچستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. انسرجنسی پہ جا چکا ہے. کے پی میں حالات دیکھ لیں, وہاں پہ ڈاکہ نے ان کا بریڈ اور ہے کے پی والوں کا. میں شیر افضل مرکوز کہتا ہوں نا, شیر کا بچہ ہے. ہمارے پنجاب اور کراچی والوں نے پیغام دے دیا, خاموش انقلاب. اللہ گواہ ہے, شوکت بسرا ایم این اے بن کے آیا, من دن پتہ میں شاید 10 روپے بھی الیکشن تک لائے ہوں. 8 دن رہتے تھے میرے الیکشن میں. کسی نے مرغی, کسی نے جوتا, کسی کو مجھے مور نشان دیا گیا. اس موبائل کا اتنا بڑا انقلاب تھا, لوگوں نے اپنی گاڑیوں پہ اپنے موٹر سائیکلوں پہ خرچہ کر کے کیا. اور اگلی بات کیا ہوئی, انٹرنیٹ بند کر دیا گیا, فون بند کر دمکایا گیا, ڈرایا گیا. گل ہو گئی ہے, گل ہو گئی ہے. پاکستان میں ہوتا تھا جب گل ہو جاتی سی نا, لوگ کہتے ہیں انہوں کی حکومت آنی, کیوں ووٹ دینا ہے. لیکن لوگوں نے کہا گل ساڑھے نال نہیں ہوئی اس دفعہ, چونکہ پاکستان بدل چکا ہے. نوجوان نسل 60-70% جو آپ کی نوجوان نسل ہے وہ ماننے کو نہیں تیار. وہ پاکستان ہے, وہ پاکستان کا مستقبل ہے. ان لوگوں نے ان کی گاڑیاں استعمال کی, ان کے پولنگ کیمپوں سے پرچیاں لی. جب اندر گئے تو کیا کیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ووٹ ڈالا عمران خان کے سپاہی کو. شوکت بسرا ایک دن میرے پہ تو کرفیو تھا. آپ پوچھ لیں بہاول نگر کسی صحافی سے, جب میں کاغذ بحال کرا کے گیا ہوں سپریم کورٹ سے, شوکت بسرا ایک دن چوری چھپے نکلا, پولیسیں لگا دی گئی. میں نکل گیا وہاں سے. لوگوں مجھے ایک پیغام کیا دے رہے تھے, بسرا تو باہر نہیں آنا, بسرا ووٹ امانت عمران خان دی اور تیری اسی غیرت قربان ہے جنہیں عمران خان دا ساتھ نہیں چھڈیا. لوگوں نے 10 روپے 10 روپے. میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں یہ حیران کن ہو. اور میرے مد مقابل یہ جو ٹولہ ہے اعجاز الحق, جس کے اوپر 2 ارب کی منی لانڈرنگ ہے, یہ حقائق بھی آپ کو بتاؤں گا کس طرح. اسی پریس کانفرنس میں کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں. دوسرا گروپ نون لیگ والا کروڑوں روپیہ لگاتا ہے. تو شوکت بسرا لوگ کی کہتے ہیں ساری جان آن مال اولاد قیدی نمبر 804 پہ قربان. شوکت بسرا تیرے پہ قربان, جس نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا. تو دودھ پینے والا نہیں, تو خون دینے والا ہے. تیرے ساتھ جئیں گے, تیرے ساتھ مریں گے. تو آپ مجھے بتائیں میں علاقے کے لوگوں کو کس طرح سودا کر دوں, کس طرح میں عوام کی بات اب تک نہ پہنچ رہا ہوں. اینی کوشچن. سر یہ بتائیے گا کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون اسلام آباد کے تینوں امیدواروں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے دوران آپ لوگوں پہ الزام لگایا کہ کالے کوٹ کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں اور جتھے لے کے عدالتوں کے اندر گھس جاتے ہیں, اور یہ لوگ ان لوگوں کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. کیا کمنٹ کریں؟ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے جو ان میں نہیں ہے. کالا کوٹ اس نے پاکستان بنایا تھا. کالا کوٹ پاکستان کے آئین اور قانون کا محافظ ہے. ان کو تکلیف, ان کو کوئی سوال کہیں یہ بتا دیا مجھے آپ نے, کوئی صحافی نے ان کو سوال نہیں کیا کہ یار وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ فارم 45 نکال کے دکھا دیتے. وہ آپ نے ان سے یہ نہیں سوال کیا کہ یار کوئی فارم 45 ہے آپ کے پاس؟ ویسے میں سنے ہیں وہ آرڈر پہ تیار ہو گیا ہے, غصہ کر جاتے ہیں. تو پھر یہی دلیل ہے, جب آدمی گالی دیتا ہے, اونچی زبان میں بولتا ہے, اس کا مطلب اس کی دلیل ختم ہو گئی ہے. اچھا بسرا صاحب آخری سوال ہے, یہ بتائیے کہ آپ الیکشن کمیشن جا چکے, اسلام آباد ہائی کورٹ آپ نے بتایا آپ جا چکے, سپریم کورٹ آپ جا چکے, کیا باقی ہے, کیا امید ہے؟ دیکھیں اداروں سے نا امیدی آخری حد تک چھو رہی ہے, آخری حد تک چھو رہی ہے کہ جس طرح پورے سسٹم کو جکڑا ہوا ہے نیچے سے لے کے اوپر تک. لیکن اس کے باوجود ہم اداروں میں ہی جائیں گے,
اداروں سے اپنی فریاد کریں گے. جب کہیں ہماری بات نہیں مانی جائے گی تو انشاءاللہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے سڑکوں پہ نکلنا. سڑکوں پہ نکلیں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو بات بتاؤں, عمران خان وہ وقت دور نہیں ہے, آج میری بات نوٹ کر لیجیے گا. عمران خان 1 مہینے کے اندر خان باہر ہوگا. خان باہر ہوگا تو پھر ان سے خان سنبھالا نہیں جائے گا. ہجے بھی پنجابی کہتے ہیں ڈلے بنا کا کچھ نہیں بگڑیا, ساڈا مینڈیٹ واپس دے دیو. سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ اپنا قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے اپنا جسٹس عمر عطا بلیار اور ساٹو قصار والا انصاف چاہتے ہیں؟ اور دوسرا, عمران خان جس جگہ سے جیتے ہیں, جیسے کہ پی کے کی بریڈ کی آپ نے بات کی کہ بریڈ اچھی تھی, آیا کہ جس جگہ سے وہ جیتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو کوئی اعتراض ہے یا صرف میں نے تو جہاں سے وہ الیکشن آئے؟ پیارے بھائی میں نے تو بات ہی ختم کر دی ہے. میں پنڈ کا بندہ, پینڈو بندہ, اے میرا چیمبر خالی ہے, اتوں بول رہے ہیں. میں نے جو کہا یہ ہے, اللہ کی کتاب سے تو کوئی بڑی کتاب نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس دن پتہ سوال ہونا من ربوں کا, اس دن یہ نہیں دسنا کہ میرا رب وہ ہے. میرا رب وہی ہے جو سب کا رب ہے. ہم نے تو بات ہی میں نے تو پریس کانفرنس میں ختم کر دی ہے. اگر ہم غلط جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قہر ہم پر نازل ہو. میں نے تمام آئینی عہدوں کو کیوں کہا ہے, بات ختم کر دینا یار, اب بات ہی ختم کر دیں. اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں وہیں سے گرفتار کر کے لے جائیں, لائیو پروسیڈنگ دکھائیں پورے پاکستان کو, پوری دنیا میں لائیو پروسیڈنگ جائے کہ یہ لوگ آئے ہمارے سامنے, قرآن پاک پہ حلف دے کے بات شروع کریں. دیکھیں میں پھر کہتا ہوں عدالتوں میں آئین اور قانون کتابیں بات ہوتی ہے. مجھے کہا گیا 1-2 عدالتوں میں کہ یہ جگہ نہیں ہے قرآن پاک لانے کی. کتاب لے کر کیوں گیا تھا؟ صرف اس لیے لے کر گیا تھا پاکستانی قوم کیڑے مکوڑے 25 کروڑ, اور اس کیوں کر رہے ہیں؟ پرامن طریقے سے مسائل حل کر لیں تو بہتری ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ایک منٹ سر,